ایولیوشن کا دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ ساری جاندار کا وجود اور ان کے اندر چینجز پائے جانا، مثال کے طور پر گھوڑا کا گھوڑا ہونا، بلی کا بلی ہونا اور انسانی ذات کا انسان ہونا، یہ ڈی این اے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی کسی شخص کا ڈی این اے جس ترتیب سے، جس جینوٹائپ سے مرتب بنا ہوا ہوتا ہے، اسی کے نتائج اور اسی کے نتیجے میں اس کی اسٹرکچر یعنی اس کی باڈی شیپ، یعنی وہ انسان، گھوڑا، بندر جو بھی کچھ ہو وہ ڈی این اے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اور جب لفظ ڈی این اے کا استعمال یوز کیا جاتا ہے تو اس سے تصور یہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مانو ڈی این اے ہی وہ چیز اور وہ فیکٹر ہے جس سے انسانی ذات اور ہمارا وجود ایگزسٹنس کی وجہ ہے۔ مگر کیا ڈی این اے اپنے آپ میں انڈیپینڈنٹ ہے؟ کیا ڈی این اے اپنے آپ میں غیر محتاج ہے؟ سوال یہی اٹھتا ہے، جس کا جواب یہ ہے کہ ڈی این اے اپنے آپ میں غیر محتاج یعنی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ ڈی این اے خود محتاج ہے نیوکلیوٹائڈز کا، مثلاً ایڈینوسین، گوانین، تھائمین اور سائٹوسین۔ کیا یہ چاروں جو نیوکلیوٹائڈز ہے یہ غیر محتاج اور انڈیپینڈنٹ ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہے نہیں، یہ خود محتاج ہے۔ مثلاً ایڈینوسین محتاج ہے رائبوز، سگرز اور ایڈینین کا۔ ایڈینین خود محتاج ہے کاربن، ہائیڈروجن اور نائٹروجن کا۔ تو اس سے کنکلوژن اور نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ڈی این اے خود غیر محتاج نہیں ہے، یعنی وہ خود محتاج ہے، اور جس چیز سے وہ بنا ہے وہ بھی محتاج اور انڈیپینڈنٹ نہیں بلکہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چونکہ کچھ بھی چیز جو ہمارے بدن اور جسم میں موجود ہے، اس میں سے کوئی بھی اعضاء، کوئی بھی چیز، کوئی بھی ہمارا پارٹ باڈی کا انڈیپینڈنٹ یعنی غیر محتاج نہیں ہے، سارے ہی ڈیپینڈنٹ اور محتاج ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اس سب کو بنانے والا ایک ایسی سپریم پاور ہونی چاہیے اور ہوگی جو اپنے آپ میں غیر محتاج اور انڈیپینڈنٹ ہوگی۔ اگر وہ سپریم بینگ اور سپریم پاور بھی کسی کی محتاج ہو تو وہ اپنے آپ کے وجود کے لیے پھر دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرے گی۔ تو لہٰذا ہماری عقل کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ڈی این اے کی وجہ سے انسان کی اسٹرکچر اور تمام جاندار کی اسٹرکچر نہیں بنتی، چونکہ وہ خود انڈیپینڈنٹ نہیں بلکہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو ایک ایسی ذات کا ہونا لازمی طور سے ضروری ہو گیا کہ جو اپنے آپ میں انڈیپینڈنٹ ہو اور جسے کسی دوسرے نے نہ بنایا ہو۔